السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ سب کا استقبال ہے دل کی گہرائیوں سے ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ حرام و حلال کے تعلق سے چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قرآن کا مفہوم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ لوگوں، زمین پر جو کچھ حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقین جانو کہ وہ تمہارے لیے کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس لیے دوستو، ہر حال میں حرام مال سے بچیں اور حلال مال کھانے کی کوشش کریں کہ جب آدمی حلال مال کھاتا ہے، جائز کمائی کر کے جائز مال کھاتا ہے، اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، تو اس سے خیر کے کام زیادہ ہوتے ہیں، نیکیوں کی طرف رغبت ہوتی ہے اور نیکیوں کے پھیلنے کا ذریعہ بنتا ہے، دل کے اندر ایمان کا نور پیدا ہوتا ہے۔ اور جب آدمی حرام مال کھاتا ہے تو اس سے نور ایمانی ختم ہو جاتا ہے، اس کا دل بنجر ہو جاتا ہے، برائیوں کی طرف اس کا دل زیادہ لگتا ہے، برے کاموں کی طرف چلنے لگتا ہے، اور وہ شخص معاشرے کے لیے ایک موذی جانور کی طرح بن جاتا ہے، شیطان کا اس کے دل پر قبضہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ حرام مال آدمیوں کو تمام برائیوں میں اور اندھکاریوں میں لے جاتا ہے۔ اس لیے ہر حال میں حرام مال سے بچنا نہایت لازم اور ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور سے اس کا اعلان کر دیا کہ جو ہے حلال مال اور پاکیزہ مال کھاؤ، حلال چیزیں کھاؤ، حرام سے حال میں بچو۔ وہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک کے اندر بھی اس طرف خاص طور سے امت کو متوجہ کیا ہے کہ امت کو ہر حال میں حرام چیزوں سے، حرام کھانے سے بچنا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص حرام مال کھائے، اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے منہ میں خاک ڈال لے۔ حرام مال کھانے سے بہتر ہے کہ وہ اپنے منہ میں خاک ڈال لے۔ تو کتنی سخت بات ہے، اللہ کے نبی کتنی تنبیہ کے ساتھ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ حرام مال کھانا کتنا برا ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ جو جسم حرام مال سے نشو نما ہوتا ہے، حرام مال کھانے سے بڑھتا ہے، تو اس کا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہے۔ یہ بہت سخت وعیدیں ہیں حرام کے اوپر، بہت سی حدیثیں اور ہیں اور بہت سی قرآن کے مفہوم میں آیتیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو، مسلمانوں کو حرام سے بچنے کی تاکید کی ہے، اور بہت سی حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام سے بچنے کی تاکید کی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، کوشش کرو کہ ہر حال میں حرام سے بچو، کسی کا مال نہ ماریں اور کسی کی چوری نہ کریں اور کسی کی چیز جبرن لے کے اس کو نہ کھائیں، کسی کا مال جبرن نہ کھائیں، اور مالدار ہوتے ہوئے، باحیثیت ہوتے ہوئے زکوٰۃ کا کھانا، صدقے کھانا، فطرے کا کھانا، یہ سب حرام مال ہیں۔ اور بہت سی چیزیں ہیں، ان کے بارے میں آپ جانکاری کریں، علماء سے وہ بتائیں گے، اور ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور پیور حلال مال اور جائز مال خود بھی کھائیں، اپنے بچوں کو کھلائیں، اپنے گھر والوں کو کھلائیں، تو انشاءاللہ اس سے دل کے اندر نور پیدا ہوگا، برائیاں دور ہوں گی، اور اعمال کے اندر تقویت اور مضبوطی آئے گی، اور نیک اعمال جو ہم کریں گے وہ قبول بھی ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ ایک اور حدیث مجھے یاد آ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک نوالا کوئی حرام کا کھا لے تو 40 دن تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ کتنی سخت بات ہے کہ ایک نوالا 40 دن کی نمازیں لے جاتا ہے۔ سوچو کہ جو اس کا کھانا مستقل حرام ہو، جس کا کاروبار مستقل حرام ہو، اس کا تو نمازی کا کوئی بھی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا۔ تو بہت سخت ڈانٹ ہے حرام کھانے پر، اور بہت سخت جو ہے تاکید اللہ کے نبی نے اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی کی ہے۔ اس لیے بزرگوں، دوستو، اپنے آپ کو بھی حرام سے بچاؤ، اپنی نسلوں کو بھی حرام سے بچاؤ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔